اسکول کالج کے زمانے میں ٹیلی ویژن میں بہت دیکھا کرتا تھا. بچپن سے عادت تھی، لیکن ان دنوں ہمارے ملک میں، پاکستان میں، جو تفریح کے ذرائع تھے اور کمیونیکیشن کے ذرائع تھے ان میں ٹیلی ویژن بہت نمایاں تھا. ٹیلی ویژن میں زیادہ تر 2 زبانوں کے پروگرام دیکھا کرتا تھا، ایک انگریزی میں اور ایک اردو میں، اور اچھے لگتے تھے. معلوم نہیں کیوں، وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. یعنی میں کبھی کبھی باہر دوستوں سے لجتا تھا یا گھر میں بہن بھائیوں سے انبن ہو جاتی تھی، تو ٹی وی دیکھ کر کچھ اچھا سا لگتا تھا، اطمینان سا ہو جاتا تھا. انگریزی کے جو پروگرام تھے ان میں سٹ کامز آیا کرتے تھے، یعنی ہلکے پھلکے انداز کے ڈرامے. ان میں فل ہاؤس بہت مشہور سٹ کام تھا. جان سٹیمس اس کے بہت مشہور ایکٹر تھے. اس میں پرفیکٹ اسٹرینجرز ایک بہت اچھا سٹ کام تھا، دا کاسبی شو وغیرہ. جب کالج جانا شروع کیا تو بسوں میں جاتے تھے. 5C بس تھی، ایک 4L 4K. بسوں کی چھتوں کے نیچے یا کبھی کبھی بسوں کے پیچھے بھی، بیک سائڈ پہ بھی اشعار لکھے ہوتے تھے. ان میں سے ایک شعر مجھے یاد ہو گیا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا. یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کا ادراک نہیں تھا کہ یہ شعر کہہ کیا رہا ہے آپ سے، لیکن اچھا لگتا تھا. وہ شعر یہ تھا: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بہت بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بشیر بدر جو ہندوستان کے باکمال شاعر ہیں ان کا شعر ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن پر جو اردو ڈرامے آتے تھے ان میں ایک ڈرامہ انکہی بہت مقبول تھا اور مشہور تھا اور مجھے بھی بہت پسند تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر پی ٹی وی اس ڈرامے کو آج دوبارہ چلائے تو وہ بہت دیکھا جائے گا. وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی کلپس وغیرہ، کیونکہ اس کی ایک ٹائم لیس ویلیو ہے. بڑا ورک آف آرٹ جو ہوتا ہے وہ وقت کی حد سے باہر ہوتا ہے، ٹائم لیس ہوتا ہے. انکہی میں ایک بچے کا، ایک پریکوشس چائلڈ، ایک ایسے بچے کا کردار تھا جو عمر سے زیادہ پختہ باتیں کیا کرتا تھا. اس کا غالباً نام کردار کا جبران تھا. جبران اپنی گفتگو کے دوران کچھ نام لیتا تھا جو بالکل پلے نہیں پڑتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کون لوگ ہیں. یعنی وہ اس کے جملے اس طرح شروع ہوتے تھے کہ خلیل جبران یہ کہتا ہے اور شیکسپیئر یہ کہتا ہے. تو کچھ یہ شیکسپیئر کون ہے بھائی، یہ خلیل جبران کون ہے، یہ غالب کون ہے، نہیں معلوم تھا. مگر وہ ان کی جو باتیں دہرا رہا ہوتا تھا وہ اچھی لگتی تھی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر میں کہیں پریشان ہوتا تھا، کسی مسئلے سے جوجھ رہا ہوتا تھا، تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کردار، کبھی کبھی موسیقی بھی. مجھے یاد ہے محمد علی شیخی نے افتخار عارف کی غزل گائی تھی، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں. بہت اچھی لگتی تھی وہ. اگین بہت زیادہ بعد میں جب ادب پڑھنا شروع کیا تو کچھ باتیں سمجھ میں آنا بھی شروع ہوئی. جب آپ کو کوئی شعر اچھا لگتا ہے یا آپ کو کوئی جملہ اچھا لگتا ہے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ تفہیم کے مرحلے سے نہیں گزرتے. یعنی شعر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس سے پہلے شعر کا جو آہنگ ہے جسے ردم کہتے ہیں، یا اگر آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں اس میں جملہ کوئی بہت اچھا مل گیا آپ کو، کوئی کھیل دیکھ رہے ہیں ڈرامہ، تو جملے میں جو رائٹر نے الفاظ کی جس طرح ترتیب کی ہے، جس طرح جوڑا ہے، وہ پہلے آپ کو اثر کرتی ہے. یہ بڑے رائٹر کا کمال ہوتا ہے. بہت سارے رائٹر ہوتے ہیں لیکن اچھا رائٹر وہ ہوتا ہے جسے ارینجمنٹ آف ورڈز کے جادو سے جادو جگانے کا فن آتا ہے، اور وہ پہلے آپ کو اثر کرتے ہیں. بعد میں آپ سوچتے ہیں یہ کہہ رہا ہے. یہ کم از کم میری رائے ہے. یعنی معنی بعد میں. شعر کا بھی یہی ہوتا ہے کہ شعر کا اگر آہنگ اچھا نہیں ہے، اس کا ردم اچھا نہیں ہے، اس کی بہر پہلے آپ کو چھوتی ہے. شعر کی کسی نظم کی لائن کی بہر پہلے آپ کو چھوتی ہے. April is the cruelest month, breeding dialects after the dead land. پہلے آپ کو اس کا آہنگ پکڑتا ہے، پھر آپ کو اس کا معنی. تو یہ کچھ باتیں سمجھ میں آئیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. پھر جب باقاعدہ MA کے لیول پہ ادب پڑھنا شروع کیا تو اس میں یونانی فلسفی ارسطو کا ایک مقالہ پڑھایا جاتا ہے جسے اردو میں بوتیقہ کہتے ہیں اور انگریزی میں پویٹکس. ارسطو 3-3.5 ہزار سال پہلے ایک بات کہہ گیا
لا آف پروبیبلٹی اینڈ نیسیسٹی، یعنی اگر آپ کوئی کھیل دیکھ رہے ہیں اور کردار کے ہاتھ سے کچھ گر گیا ہے نیچے زمین پر، تو بے ساختہ اس چیز کو اٹھائے گا. یہ بالکل فطری بات ہے، آدمی کی فطرت میں ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے تو آپ وہ چیز اٹھا لیتے ہیں. یا اگر آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ کی والدہ، آپ کے بھائی، آپ کا دوست آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ بھئی یہ چیز اٹھاؤ، تو یہ بھی فطرت کے عین مطابق ہے. اسی طرح جب آپ کوئی کھیل دیکھتے ہیں، کوئی گانا سنتے ہیں، کھیل میں کوئی غمزدہ سین آ رہا ہے کوئی ڈرامے میں یا فلم میں، اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، آنسو آ گئے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اداکاری ہو رہی ہے، حقیقت نہیں ہے، یا کوئی دلچسپ سین دیکھ کے، مزاحیہ سین دیکھ کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے یا آپ قہقہ لگا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یا تو ایسا ہوا ہوگا، یا ایسا ہونے والا ہوگا، یا آپ نے ایسا ہوتے کہیں دیکھا ہوگا. آرٹ امیٹیٹس لائف. میرا خیال ہے زیادہ تر لائف امیٹیٹس آرٹ.